وسیم القلم صاحب اسفانی ہیں، ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر کے دعوے کی سعادت سے مالامال ہو کر بابا جل اللہ صلی اللہ سیدنا شفیع حبیب اللہ اسلامی میں ایک بہت ہی خطرناک سالحہ ہے جس کے ذکر سے ہم اولاد عبرت نصیحت جو سن جذبہ حاصل کرتے ہیں. حضرات محترم، امام حسین رضی اللہ عنہ دین کی پہچان ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے. تو آئیے ہم اس شاید اکرامی علی مقام کو، حسینی کردار کو، فلسفہ جنگ کو سمجھتے ہیں. آج مختصر سی محفل میں جتنا ہو سکے انشاءاللہ اس میں ضرور کروں گا. اسلامی کیلنڈر ہی کو دیکھ لیجیے، وحدت الحرام پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری مہینہ ذوالحجہ. پہلے مہینے میں وحدت الحرام کے 10 ماہوں کو آپ کو مضمون معلوم ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اللہ و رسول کی محبت کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر اپنی قربانی پیش کی. اور آخری مہینہ پورا سال شہادت قربانی والا ہے. آخری مہینہ کو بھی دیکھ لیں کہ ذوالحجہ کے مہینے میں قربانی، حج و قربانی پیش کی جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حملے ہوئے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ دین کی پہچان کس طریقے سے ہے اور امتیاز حق و باطل کس طریقے سے ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدائی سے ایسے زندے رونما ہوئے جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز ہے. سب سے پہلے فتنہ رافض تھا اور یہ کہنے لگا، اس کا نظریہ تھا رافضوں کا کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب کے سب ناصحین ہیں. انہوں نے نعمت سے تب بیٹھ کر میرے نظریے رضی اللہ عنہ کا چھینا ہے. یہ لوگ ناصحین ہیں. تو ایسے نظریے پر سے ہمیں بچنی چاہیے. دوسرا نظریہ دیکھیں خارجیوں کا، جس کا یہ کہنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مطابق یزید حق بھی حق پر تھا، یزید کی غلطی نہیں تھی، یزید قتل نہیں کروایا تھا. یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے. آج بھی یوٹیوب پر ایسے لوگ موجود ملیں گے جو یزید کو ہے خدا کہہ کر نظر آئیں گے. تمام اس سے اندازہ کر لیجیے گا یہ امتیاز حق و باطل ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں. امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت فرمانے والے ہیں، وہی حق پر ہے. اور اس پر جو آیت نکلتی ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کا مقام حاصل کیا. اور ہم لوگ جب شہادت کے مقام کو بیان کرتے ہیں تو یاد ضرور پڑھنے والا کو دیوان یوکم کی سلیقہ ہوا اللہ یاد اللہ کی طرف. اسی طریقے سے قرآن شریف میں دوسری آیتوں میں اس طرح کے مفہومات ملتے ہیں، اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں ڈھونڈا نہ کہو، وہ زندہ ہے. دوسری آیت وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں، تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، تم نہ اس شعور سے نہ لگاؤ گے تو اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤ گے. دوسری آیتوں میں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک مجھے رزق ملتی ہے، مجھے رزق ملتی ہے. حضرات محترم، آئیے اس نتیجے کو بھی دیکھیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے تو شہید کو مردہ نہ کہو. تو شہیدوں کے جو آقا ہے، شہیدوں کے جو آقا ہے، امام حسین کے آقا ہے، تمام صحابہ کرام، تمام امت مسلمہ کے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مردہ کہنے والے ہیں اس سے امتیاز حق و باطل ہوتا ہے. تو جو نبی کو مردہ کہے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، وہ باطل میں سے. تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں جو آیت پڑھتے ہیں شہادت کے مقام کو ذکر کرنے کے لیے، اس سے بھی امتیاز حق و باطل
کی شروعات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو جنگیں شروع ہوئی ہیں اور آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. آپ ذرا غور کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھی وہ کافر و مشرک سے ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شمار جو ہوئی تھی. فتح مکہ کے بعد جو دشمنان اسلام تھے وہ کفار و مشرکین تھے. اور اس وقت میں جو آخری جنگیں ہوئی ہیں جس میں غزوہ حنین ہے اور اس کے بعد حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. اس زمانے میں جنگیں ہوئی ہے وہ منافقوں سے کافروں سے ہوئی ہے جو مدعیان نبوت کے ہیں ان سے جنگیں ہوئی ہیں. پھر ان کے بعد زمانہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. ان کا زمانہ بھی دیکھیے کافروں مشرک سے جنگیں ہو رہی ہیں. دنیا کی جو بڑی سلطنتیں ہیں روم امپائر ہو ایران امپائر ہو اس سے جنگیں ہو رہی ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. اب دشمنوں نے سمجھ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ہمارا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس سے اگر ملو گے تو یہ اپنی جان دے دیں گے. جب اپنی جان دے دیں گے اللہ کے نام میں یہ بندے کا پرواہ نہیں کرتے کیونکہ ان کی یہاں مرنا ہی زندگی ہے. اس لیے اس سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایسے موقع ہے کہ ان کی جان اللہ کے قربان ہوا کرتی ہے. لہٰذا اس سے جنگ بند کرو اور اس کے اندر ہی سازش کرو تاکہ وہ خود لڑے پڑے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ سازشیں کامیاب نظر آتی تھی. ایک بڑی سلطنت ہے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر گھس کر کے مسلمان کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے ان کے درمیان چھوٹ ڈالنا آسان ہے. ان کو آپس میں لڑانا آسان ہے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف طرح طرح کی افواہیں اڑائی. مسلمانوں کو خلیفہ کے مقابل لگایا اور وہ لوگ کامیاب بھی ہوئے. نتیجہ یہ ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کرنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے جو لوگ تھے وہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے. اب یہاں سے مسلمانوں کے اندر سازش کر کے مسلمانوں کو بھی آپس میں لڑا کر کے مسلمانوں کو خلیفہ کے مقابل کھڑا کر کے دشمنوں کی چالیں چلنے لگی اور وہ لوگ اپنے اس میں کامیاب ہونے لگے. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کلمہ پڑھنے والے تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو حملہ ہوا تو اس کے نتیجے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہادت کے مقام کو حاصل کیے. حملہ کرنے والا کون تھا؟ کلمہ کو تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا. حضرت امیر معاویہ پر حملہ کرنے والا کون تھا؟ کلمہ کو تھا, کلمہ پڑھنے والا تھا. حضرت امام حسن کو زہر دینے والا کون تھا؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا تھا. تو آپ کو مفہوم اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے دشمنان اسلام گھسے اور آپس میں لڑانے کرانے لگے. اس کے نتیجے میں آج اور زمانے میں لوگ صحابہ کرام کو طرح طرح کی نگاہوں سے دیکھنے لگے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کسی بھی صحابی کو رضی اللہ عنہ کو اگر آپ برادری کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کا ایمان اثر سے خالی نہیں ہوگا. لہٰذا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مکمل طور سے عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ معاملہ ان کا ہے کیا ہوا نہیں ہوا اللہ کا معاملہ ہے اور ہمیں اس میں اس طریقے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی صحابی کو ہم تعلق پسند کریں ان کے بارے میں گستاخی کریں. حضرات محترم پھر جب حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کے بلانے پر اور ان کی قیادت کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے امت مسلمہ کو بڑے سے بڑے بلادوں کو خطا سے بچانے کے لیے گناہوں کی نظر سے نکالنے کے لیے آپ نے اپنی جانوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور شہادت کے مقام کو حاصل کیے. اس لیے اس شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرکز یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرکز یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. حضرات محترم آج دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس کے لیے اپنی آوازیں اٹھائی, جس چیز کے لیے انہوں نے اپنے جان کو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش فرما کر اپنی شہادت حاصل کی, کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا
حسینی کردار رکھ رہے ہیں؟ کیا ہم حسینی کردار ادا کر رہے ہیں؟ آج دنیا کے بے شمار لوگ بے شمار جگہوں چین ہو، غزہ ہو، فلسطین ہو، شام ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، دنیا کے بے شمار ممالک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، انسانیت کا گندا ناچ کھیلا جا رہا ہے، عورتوں کو گولی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بچوں پر گولی ڈالی جا رہی ہے، لیکن دنیا میں بے شمار گنتی مسلمانوں کی ہے، کسی کو چھو تک نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ آواز تو دور کی بات ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو بلا کر کے ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، ایسے لوگ بلا کر کے مہنگے سے مہنگے گفٹ دیے جاتے ہیں۔ کیا یہی مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے؟ کیا یہی انسانیت کی آواز ہے؟ جہاں وہ قوم نہیں ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوة، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں۔ جب کسی کو درد ہو دوسرے کو بھی درد ہونی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بدن کی طرح ہے، بدن کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرے حصے کو بھی درد ہونی چاہیے۔ مومن ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم مظالم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، مظالموں کا ساتھ دینے کے لیے ہم اس نہیں لگے ہیں، اپنی آواز ان کے خلاف بلند نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی آوازوں کو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھائے، اپنے عدم کو ایسے لوگوں کے خلاف اٹھائے جو سسک رہے ہیں، جو بلک رہے ہیں، جن کے خلاف دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کو جیل میں بنا وجہ بند کر دیا جا رہا ہے۔ آج ان کے خلاف اٹھانے کی ضرورت ہے اور اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم ان کے خلاف اٹھائیں گے تو یہ الگ حسینی الگ ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی آوازوں کو اس کے خلاف اٹھائیں گے تو یہ آواز حسینی آواز ہوگی۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نام پر دنیا میں بے شمار خرافات و بدعات ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا آج روئے شرع بدعت ہے، خرافات ہے، گناہ ہے، اور دیکھ لیں کہ اس کے خلاف امام حسین رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے اور جو کام 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر یزیدیوں نے کیا تھا، وہی آج ہمارے اس میں ہمارے طریقے میں شامل ہوتا ہوا چلا رہا ہے۔ 10 محرم کا کام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے میں ڈھول نہیں بج رہے تھے، گانے بجانے نہیں ہو رہے تھے، رقص و سرور نہیں ہو رہا تھا، اور شراب نوشی کی مہک ہمارے یہاں نہیں تھی، امام حسین کے خیمے میں نہیں تھا۔ لیکن آج دیکھیے 10 محرم الحرام کو یہ ساری چیزیں جس کے خلاف امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، آج ہم وہی کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ حسین نہیں ہے۔ ذرا سوچیے کہ امت خطرہ ہی ہونے کے لیے، کعبہ معظمہ ہونے کے لیے کوئی بھی آدمی کعبہ معظمہ کی تصویر بنا کر کے اس کو چوم سکتا ہے، اس سے محبت کر سکتا ہے، لیکن اس پر چڑھاوے کرے، کعبہ پر چڑھاوے کرے، اس کو سامنے رکھ کے خاطیہ کرے، یہ تو کعبہ کے لیے اجازت نہیں ہے، امت خطرہ کے لیے اجازت نہیں ہے، تو پھر چوک چوراہوں پر تصویر بنا کر کے گھمانا پھرانا، اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے، اتنی اجازت ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس طریقے کا روزہ ہے، ویسا ہی روزہ بنا کر کے آپ گھروں میں لٹکائیے، مسجدوں میں لٹکائیے، یہ محبت کا اظہار کیجیے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح نقشہ نہیں بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نقشہ ہے۔ آپ امت خضرہ کا نقشہ نہیں بنائیں گے، کسی مینار کا نقشہ بنانے کا کہیں امت خضرہ ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ اسی کا نقشہ بنا دیجیے گا اور کہیے گا کہ یہ کعبہ ہے تو یہ مانا جائے گا، کس طریقے سے اس محبت کا اظہار ہوگا؟ جو بتایا نہیں گیا ہے اس پر تمام علماء کرام متفق ہے، اتنا ہی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایسی تصویر ہے، ایسی تصویر بنا کے سامنے رکھیے، پھر محبت کا اظہار، لیکن پھر اس کو اٹھا کر کے گندی جگہوں پر
सिखाता, तालीमात नबविया को अपनाना, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करना, उनके लिए अपनी जान निछावर करना, के साथ अपनी बात इख्तियार करते हैं। निजाम हक को बचाओ, फिर को सही हो, शुरू दीन को जगाओ, फिर को